بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ملک کے جو بھی اس وقت حالات ہیں، ان حالات کی ذمہ داری سب پر مشترک ہے۔ یہ حالات اچانک نہیں پیدا ہوئے، یہ حالات جن حالات کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، ان حالات کے ذمہ دار علماء بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، سوشل ورکرز بھی ہیں، کثیر تک عوام بھی ہوں گے، میڈیا کے لوگ بھی ہیں، پارٹی کے لوگ بھی ہیں۔ سب لوگ کسی نہ کسی پہلو سے اس میں شریک ہیں۔ ملک کی جو آزادی کا پس منظر تھا وہ ایسا تھا کہ جس میں لگتا تھا کہ ہندو مسلم اتحاد ہے، اور اس ملک میں مذہبی بنیادوں پر اب تفریق نہیں ہے، صرف ایک دشمن ہے جو باہر سے آ کر مسلط ہوا ہے، اور ہم اس سے جنگ لڑ رہے ہیں اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ لیکن اس نے اپنی جو پالیسی ڈیوائڈ اینڈ رول کی تھی وہ بہت چالاکی کے ساتھ استعمال کی، یہاں تک کہ جو آزادی کی تحریک تھی اس کے بھی دو ٹکڑے کر دیے۔ لیگ اور کانگریس دو بڑے ٹکڑے ہوئے، جن ٹکڑوں کے نتیجے میں ملک کے ٹکڑے ہوئے، اور صرف یہ نہیں ہوا کہ ملک کی زمین کے ٹکڑے ہو جائیں، وہ سوال جواب اسی انسانوں کے ٹکڑے ہوئے۔ مطلب جو سوال کیا گیا ہے کہ حالات کیسے یہ پیدا ہوئے، ظاہر ہے کہ ان حالات کے پیچھے جو کچھ ہے اس میں کس طرح سے سب لوگ مبتلا رہے، اور اس کے بعد وہ لوگ کہ جنہوں نے ملک کی آزادی میں بڑا حصہ لیا، وہ چاہے علماء ہوں یا غیر علماء ہوں، خاص طور پر پارٹی کے اعتبار سے کانگریس پارٹی ہو، جس کے سر یہ صحرا باندھا گیا کہ اس نے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا ہے، اور وہ ایک سیکولر پارٹی ہے، اور جو دستور ملک کا بنایا گیا وہ ایک سیکولر دستور بنایا گیا ہے، ایک ڈیموکریٹک کنٹری کا ایک سیکولر دستور بنایا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہاں کوئی تمیز نہیں ہوگی، کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ تفریق کا رویہ سیکولر پارٹیز نے اختیار کیا، جس میں سب سے بڑا ایشو جو اس ملک کا بابری مسجد کا اور رام مندر کا ایشو ہے، اس ایشو کے اندر جو سب سے بڑی سیکولر پارٹی ہے جس نے آزادی میں سب سے بڑا حصہ لیا، یعنی کانگریس پارٹی، سب سے بڑی مجرم پارٹی بن کر وہ سامنے آئی۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ 1949 میں مورتیاں رکھی گئیں تو کانگریس کے دور میں رکھی گئیں، اور 86 میں جب مندر کا شیلانیاس ہوا تو راجیو گاندھی نے کیا، اور جب 95 میں مسجد شہید کی گئی تو دلی میں نرسمہا راؤ بیٹھے ہوئے تھے، وزیر اعظم تھے۔ تو یہ سارا جو کچھ ہوا وہ کانگریس کے دور میں ہوا۔ جب سیکولر پارٹیز نے اس ملک کے دستور کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا، اردو کے ساتھ کھلواڑ کیا، اقلیتی کردار کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور مسلمان جو اس ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کرنے والے تھے ان کو شودر بنا کے چھوڑا۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ مسلمان شودروں سے بدتر ہو گئے۔ یہ سب کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد اس پورے کھیل کا جو فائدہ اٹھانا چاہتی بی جے پی اٹھانا چاہتی، جو کچھ ماضی میں کھیل ہوتا رہا، سیکولرزم کے نام پر جو تفریق کی پالیسی اختیار کی گئی، انگریزوں کے جو وارث اس ملک میں بنے، جنہوں نے پہلے بھی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا تھا، آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اس وقت جو تازہ مسائل NRC یا CAB کا مسئلہ، یہ مسلم دشمنی پر مبنی ہے، اور اس میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسئلہ شہریت کا ہے، اور شہریت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں مذہب بیچ میں کیسے آیا؟ اس میں چند مذاہب کو متعین کر کے اسلام کو خارج کیسے کیا گیا؟ یعنی شہریت کے سے متعلق جو ترمیمی بل منظور کیا جا رہا ہے لوک سبھا میں، جس کو منظور کیا گیا، اور راجیہ سبھا میں جس پر بحث چل رہی ہے، یہ ایک ایسا بل ہے جو سیاہ بل ہے، اور جس میں مسلمانوں کو خاص طور پر مستثنیٰ کیا گیا، یعنی نام لیا گیا پاکستان کا، بنگلہ دیش کا، افغانستان کا، کہ ان ملکوں سے جو بھی شرناردھی آئیں، جو بھی مائیگریٹ کر کے آنے والے ہوں، ان کی حیثیت چاہے ریفیوجی کی ہو یا کوئی سی حیثیت ہو، ان میں یہ مسئلہ بیچ میں آیا کیسے کہ مسلمان مستثنیٰ کیے جا رہے ہیں؟ اس میں ہندو ہو، جینی ہو، بدھسٹ ہو، سکھ ہو، ان سب کو موقع دیا جائے گا شہریت کا، مسلمان کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ ظالمانہ قانون ہے، سیاہ قانون ہے، بدترین قانون ہے، اس ملک کے دستور کا قاتل قانون ہے، اور اس ملک میں اس طرح کے قانون کو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس
ملک کا سانچہ ڈھانچہ بدلا جائے گا. اب جو اسٹرکچر ہے اس ملک کے دستور کا اس کا کھلواڑ ہوتا رہے گا اور ظاہر ہے کہ یہاں پھر نفرت کی فضا قائم کی جائے گی. اس لیے اس ملک کے وزیر اعظم جناب مودی جی سے ہم سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس اور سب کا وشواس. کیا یہ الفاظ ہیں؟ کیا یہ الفاظ کے مرغولے ہیں، کھلونے ہیں، بتاشے ہیں، تماشے ہیں؟ یہ کون سے الفاظ ہیں جن کا لال قلعے سے تذکرہ ہوتا ہے، ہر سال انہیں کو دہرایا جاتا ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر مودی جی سچے ہیں تو یہ کہیں کہ وشواس گھات نہیں ہوگا، وہ یہ کہیں کہ سب کا ساتھ ہوگا، سب کا وکاس ہوگا اور سب کا وشواس ہوگا. آج پوری مسلم کمیونٹی ملک میں محسوس کر رہی ہے کہ وشواس توڑا جا رہا ہے، اس کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے. اس لیے سب سے بڑا سوال وزیر اعظم سے ہے اور انہی کے ماتحت وزیر داخلہ صاحب ہیں. دونوں یکجان دو قالب ہیں، ایک سکے کے دو رخ ہیں. لہذا جو بات لال قلعے سے کہی گئی اسی پر عمل ہوگا اور مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ پوری قوت کے ساتھ متحدہ طور پر ایک بھی مستثنی نہ ہو. وہ یہ کہہ دیں کہ مذہب کا حوالہ دے کر مسلمانوں کو الگ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کو 1% مسلمان قبول نہیں کرے گا اور پوری ملت پوری طاقت کے ساتھ اس کے مقابل کھڑی ہو جائے گی کہ ہم اس کو رد کرتے ہیں، اس کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، ہم ایسی کوئی چیز چلنے نہیں دیں گے. سب جانتے ہیں، میڈیا پر میری گفتگو ہوئی، نیشنل میڈیا پر ہوئی، پرائیویٹ میڈیا پر ہوئی. جب بابری مسجد کا مسئلہ آیا تو اس وقت میں نے کہا کہ بابری مسجد کو ہم شفٹ کر دینا چاہتے ہیں کہ جھگڑے بند ہوں، سیاسی روٹیاں سینکنا بند ہو اور یہ مسئلہ جو 25 سال سے اور 70 سال سے چل رہا ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے اور ملک میں جتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، درگاہیں ہیں، خانقاہیں، ان کے تحفظ کا سپریم کورٹ وعدہ کرے، ضمانت دے. اور جہاں تک مسئلہ ہے بابری مسجد کا اس کو ہم لوگ شفٹ کر لیں گے. یہ ہماری بات تھی. سارے ہندو بھائیوں نے اس کو پسند کیا اور بہت سے مسلمان دانشوروں نے، علماء نے بھی پسند کیا کہ یہ جھگڑا بہرحال ختم ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم جھگڑے ختم ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھائی چارے کا ماحول، ہم چاہتے ہیں کہ امن اور شانتی قائم رہے. اس لیے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی نہیں چلنے دی جائے گی. پوری قوت کے ساتھ ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں، کہہ دینا چاہتے ہیں. بس اللہ بورڈ ہو یا جمعیت العلماء ہو یا دیگر تنظیمیں ہوں، اگر وہ اس بل کی مخالفت کے لیے پوری ملت کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو ریٹائرمنٹ لے لیں. اب نئی نوجوان قیادت کی ضرورت ہے. میرا کہنا ہے علی گڑھ کے یونین کے لڑکوں سے، دیوبند کے یونین کے لڑکوں سے، ندوے اور جامعہ سلفیہ کے نوجوانوں سے ایک نئی نوجوان قیادت کو تیار کرو اور مت انتظار کرو اس قیادت کا کہ جو بیمار ہو چکی ہے. اب ضرورت ہے نئی قیادت کی اور اس نئی قیادت کو اس ملک کو سنبھالنے کے لیے سامنے لانا چاہیے. یہ میرا اصل میسج ہے جو اس موقع پر میں دینا چاہتا ہوں. مطلب یہ آپ نے اظہار کیا کھل کر کے اس بل کے آپ خلاف ہیں پوری طرح بالکل سے 100% اور اسے مسترد کرتے ہیں. ایک میرا سوال یہ ہے کہ آپ بابری مسجد کے جو مدعے پہ آپ نے بات کہی کہ اس کو شفٹ کرنا چاہیے، یہ چیز آپ کے ذہن میں کب آئی؟ مطلب کب آپ نے اس کو یہ بات اس وقت سے آئی جب سے مولانا علی میاں صاحب نے 90 اور 91 میں شنکر آچاریہ سے مل کر یہ کوشش کی تھی کہ مسجد شہید نہ ہو اور وقف کی زمین پر ہی چاہے مندر بن جائے. اس وقت مخالفت مولانا کی گئی کہ وقف کی زمین 1 انچ ہم نہیں دیں گے. یہی بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا، اس میں کچھ پرسنل بورڈ کے بھی لوگ تھے، وہ علماء بھی تھے، غیر علماء بھی تھے. مولانا کا پیچھا کیا، مولانا کو متون کیا اور پھر اس کے بعد مسجد شہید کی گئی اور ہزاروں مسلمان شہید کیے گئے. تو یہ تماشا دیکھنے والے لوگ تھے. اسی وقت اس ملت نے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کا جنازہ نکال دیا اور پھر 1993 میں پرسنل لا بورڈ سے درخواست کی گئی کہ اس مسئلے کو وہ اپنے ہاتھ میں لے. تو مجبوراً مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ مسئلہ اپنے ہاتھ میں لیا تھا. اب اس کے بعد آج کی جو صورتحال 92 کے بعد سے ہی آپ اس بات کی حمایت میں بالکل میرا یہ کہنا ہے کہ اس جھگڑے کو ختم کر دیا جائے. وہاں کی مسجد کو جہاں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد نہیں بن سکتی، یہ ہم جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے. تو جہاں مسجد بن بھی جائے، فرض کیجئے ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے اور مسجد بن جائے تو وہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. وہاں دنگا ہوگا، وہاں جھگڑا ہوگا، وہاں خون بہے گا اور وہاں کے حوالے سے ملک میں خون بہے گا. تو ایسی شکل میں فقہائے ملت، علماء امت کا یہ ہمیشہ فیصلہ رہا ہے کہ ایسی جگہ مسجد نہ رکھی جائے. مسجد وہاں ہو جہاں نماز ہو 5 وقتہ، جمعے کی نماز ہو، جہاں تعلیم گاہ ہو
مسجد اسے کہتے ہیں جہاں اسکول ہو، فقہ حنفیہ کے نزدیک جو ہے سب جگہ فقہ حنفی میں بھی درست ہے، مسجد تو جو ہے وہ زمین سے آسمان تک مسجد ہے، وہ وہ فقہ کے- زمین سے آسمان تک میرا خیال ہے کہ ہم ہے۔ لوگ معافی چاہتے ہیں، میرا خیال ہے ہم لوگ موضوع سے تھوڑا نہیں نہیں وہ موضوع یہی ہے، وہ موضوع سے لیکن حالات ابھی جو ہیں۔ 10:30 جس سے ہم جھوج رہے ہیں پورا ہم یہ ملک، کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو پرسنل بورڈ کی قیادت کے بارے میں تبصرہ فرمایا اور کہا کہ اس کو ہٹ جانا چاہیے اور نوجوانوں کو جو ہے کہ اس کی قیادت لے لینی چاہیے، اس کے عوامل کیا ہوں گے؟ نہیں، عوامل جو ہیں انہی کے لیے ضرورت ہے ریاکشن کی، اور ریاکشن ہونا چاہیے سنجیدہ، صرف جوشیلا نہیں۔ دیکھیے 25 سال میں پرسنل لا بورڈ کس چیز میں کامیاب ہوا مجھے بتا دیجیے۔ پرسنل لا کے دائرے میں طلاق آتی ہے، اس میں ناکامی ہوئی۔ پرسنل لا کے دائرے میں مسجد نہیں، 1993 میں مسجد ٹھوکی گئی، مسلم پرسنل لا بورڈ پر ٹھوکی گئی، انہوں نے وہ مسئلہ اپنے ہاتھ میں لیا، ناکام ہو گئے۔ اس مسئلے میں 25 سال کے عرصے میں کوئی ایک بات بتا دیجیے جس میں انہیں کامیابی ہوئی۔ یہ تو نئی قیادت کامیابی کی ضامن ہے۔ تو اللہ پر ہوتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے، نئی قیادت ضروری ہے، کیونکہ پرانی قیادت جب فیل ہو جاتی ہے، جیسے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کی قیادت جب فیل ہوئی 92 میں، تب پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ اب کسی اور کو کھڑا کیا جائے۔ آج بابری مسجد ایکشن کمیٹی کہاں ہے؟ فریق ہے وہ؟ تو وہ کون لوگ ہوں گے جو اس چیز میرا یہ کہنا ہے کہ جو نمایاں اچھے نوجوان ہیں، علی گڑھ کے ہیں، علی گڑھ کے، دیوبند کے، ندوے کے، سلفیہ کے، خاص طور پر یہ 4 ہمارے بڑے ادارے ہیں، ان اداروں سے ایک اچھی نوجوان قیادت ابھر کر سامنے آنی چاہیے، جو آپس میں ملیں، بیٹھیں، غور کریں، شورائی قیادت ہو، ڈکٹیٹرشپ اس میں نہ ہو، موروثیت نہ ہو کہ باپ اپنے بیٹوں کو منتقل کر دے، یہ سب وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شورائی نظام ہونا چاہیے اور ایک جوان قیادت ہونا چاہیے، وہ مسئلوں کو سنبھالے، مشورہ کرے، بڑوں کی عزت کرے، بڑوں سے مشورہ کرے، لیکن ضرورت ہے اس ملت کو ایک جوان قیادت۔ یہ کوئی چہرے ایسے ہیں آپ کے سامنے جو یہ میں نے کہا کہ یونین دیوبند میں بھی ہے، ندوے میں الاصلاح کہلاتی ہے، علی گڑھ میں یونین ہے، اس کے جو منجھے ہوئے نوجوان جو فارغ ہو چکے ہیں، جو فارغ ہو چکے ان ہیں، کے ساتھ وابستہ ہے ہی نا، کس سے؟ وہ نوجوان تو پرسنل لا بورڈ کے ساتھ وابستہ ہے۔ نہیں، سب وابستہ نہیں ہے۔ اس وقت تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وابستگیاں ٹوٹ چکی ہیں، بکھر چکی ہیں، اور جس وقت حیدرآباد کا ہنگامہ ہوا تھا 4 ٹکڑے اس وقت ہوئے تھے، اس سے پہلے شیعوں نے الگ اپنا پرسنل لا بورڈ بنایا، عورتوں نے الگ اپنا پرسنل لا بورڈ بنایا، بریلوی حضرات نے الگ اپنا پرسنل لا بورڈ بنایا، پھر مزید اندر ٹکڑے ہوئے، تو کب تک ہم یہ ٹکڑے دیکھتے رہیں؟ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیادت تبدیل ہونا چاہیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ نوجوانوں کو اپنے پرسنل بنانا چاہیے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو قیادتیں ناکام ہو چکی ہیں، کمزور ہو چکی ہیں، ان سے کہنا چاہیے کہ بھئی کچھ دیر اب آپ آرام کر لیجئے اور ہماری سرپرستی فرمائیے، اور ہم جوان قیادت چاہتے ہیں کہ سامنے آئے۔ اگر قیادت ناکام ہو چکی تو قوم خود بخود ہٹا دے گی، اس سے ہم کو بات کرنے کی قوم خود بخود کچھ نہیں کرتی ہے، عمل کرنا پڑتا ہے، عمل کرنے کے لیے ایک متبادل نظام سامنے لانا چاہیے۔ اچھا، آپ نے جو تنظیموں کا نام لیا، یہ سب تنظیمیں شمالی ہند کی ہے، ہندوستان بہت بڑا ہے اور اس میں ساؤتھ بھی آتا ہے، نارتھ بھی آتا ہے، نہیں، سب کچھ آتا جمعیت ہے۔ العلماء صرف شمالی ہند کی نہیں ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ کیرلا اس میں شامل نہیں، آپ نہیں جو ہے۔ بات کر رہے ہیں نا کہ جو یونین آنا چاہیے سب جگہوں کے، یہ علی گڑھ کی یہ بڑے ادارے ہیں، اس کا اسپیکٹرم یہ بڑھ بڑے، سکتا ہے۔ دیکھیے علی گڑھ میں پورے ملک کے نمائندہ ہیں، دیوبند میں بھی، ندوے میں بھی، یہ سب ادارے وہ ہیں جن میں پورے ملک کی نمائندگی ہے۔ ان میں سے اگر ایک اچھی سلیکٹڈ، سنجیدہ، متوازن، جوان، متحرک و فعال قیادت وجود میں آئے گی تو میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ہوگا۔ لیکن میں تو سمجھ رہا ہوں کہ پرسنل لا بورڈ میں ان اداروں سے وابستہ لوگ آلریڈی ہیں۔ اوہو، آلریڈی ہے، لیکن ضرورت ہے ایک نئی ابھرنے والی طاقتور معتدل قیادت۔ یہ اب جموں تاری ہو گیا کہا جائے، ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، لیکن صرف ضروری ہے جمہور کہ تاری ہو گیا، یہی مسلمانوں کے مسائل جو ہے پرسنل لا بورڈ ہی حل کریں، پرسنل بورڈ کو ایسا بھی تو کیا جا سکتا ہے، بس نہیں، ختم پرسنل کرنا چاہیے آپ کو لگتا ہے؟ پرسنل لا بورڈ کا جہاں تک تعلق ہے اس میں نکاح ہے، طلاق ہے، میراث ہے، ہبہ ہے، خلا ہے، جو ایک محدود سی زندگی ہوتی ہے انسان کی عائلی خاندانی زندگی، صرف اس کا تعلق ان سے، بقیہ ملی مسائل پہ پرسنل لا بورڈ کا کوئی رول نہ رہا ہے، نہ ہوگا۔ کیب کے بعد جو ہے ابھی کامن سول کوڈ آنے والا ہے، کامن سول کوڈ آ جائے گا تو پھر کا پاس ہوگا اس طرح کیب کی طرح، تو پھر تو مطلب پرسنل بورڈ اسی لیے ضرورت ہے کہ اب کوئی ایسی قیادت ہو جو ملی اور جامع اور ہمگیر قیادت ہو، کیونکہ سیاسی میدان کیوں خالی ہے؟ آپ جو بھی قیادت ہوگی اس کو سیاسی خلا پر کرنا ہے،
معاشی مسائل حل کرنا ہے، تمدنی مسائل کی فکر کرنا ہے، تعلیم کے اندر جو ترمیمات مطلوب ہے وہ کرنی ہے. تو ملت جس چیز کا نام ہے وہ پرسنل اللہ کا نام نہیں ہے، یا صرف کسی ریلی اور کسی دھرنے اور کسی ایک پہلو کا نام نہیں. ملت تو بہت بہت جامع ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے، معاشرت بھی ہے، عبادت بھی ہے، تمدن بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے. سب جگہ آپ کی نمائندگی ہونا چاہیے. یہ کیسے ہوا کہ 4000 سال سے جو مظلوم تھے، شودر تھے، وہ اٹھ کے اوپر آئے اور انہوں نے ملک کے صوبوں پہ قبضے کیے. مایاوتی ایک لیڈر بن کر سامنے آئے تو شودروں کی اور دلتوں کی نمائندہ کرنے والی تنظیمیں سیاسی محاذ پر ابھر کر سامنے آئی. یہ مسلمان جو کہتے ہیں 1000 سال ہم حکومت کرتے رہے، یہ کیوں ذلیل ہوئے؟ کیا ہوا؟ کون سی مصیبت انہی پر صرف آئی؟ ان کی سیاسی قیادت کیوں نہیں ہے؟ یہ ہمیشہ پچھلگو کیوں رہتے ہیں؟ یہ کھپچیاں کیوں تلاش کرتے ہیں؟ ان کو کوئی سہارا کیوں چاہیے؟ تو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان سیاسی پارٹی کی تشکیل کریں؟ بالکل. جمیع العلماء نے ایک پارٹی وغیرہ کو ساتھ لے کر بنے، وہ قرارداد پیش کی تھی، 10 لاکھ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر تائید کی تھی. پھر وہ ٹھنڈے بستے میں رکھ دی گئی. میں بار بار ان سے سوال کرتا رہا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کوئی جواب نہیں. تو مولانا آپ بھی تو لیڈ کر سکتے تھے سیاسی طور پر بھی. میں نے ایک تمنج بنائی، سیاست ایک تمنج بنائی، کا حصہ ہے. ایک تمنج بنائی. 20 پارٹیاں ہندوؤں کی، 5 پارٹیاں مسلمانوں کی شامل ہوئیں. اور جب اس قافلے کو ہم لوگ لے کر چلے تو ہمارے ہی جو قائدین ہیں جن کا نام آپ لیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو مایاوتی چاہیے یا اکھلیش چاہیے یا راہل چاہیے. وہ ان دیوتاؤں اور دیویوں کی پوجا پاٹ کرتے رہے اور جو بات میں نے ان کے سامنے رکھی اس کو چلنے نہیں دیا گیا. یہ ہوا. تو اب میں نے بھی یہی کہنا، میرا بھی کہنا ہے کہ بھائی جوانوں تم آگے بڑھو، تم لوگ سنبھالو. ہم لوگ بھی اب ریٹائرمنٹ کے دور میں سے گزر رہے ہیں، لہٰذا سوری اس وقت تو آپ خود بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کا حصہ تھے. میں اس کا حصہ بھی تھا اور میں نے پارٹی بنائی، لیکن میری تائید ان لوگوں نے نہیں کی. یہ جو پرانی قیادت ہے، بیمار قیادت. تو اس کے معنی یہ ہے، پھر معافی چاہتا ہوں کہ آپ اس کے معنی اگر اختلاف کیا گیا، اختلاف رائے کا تو حق ہے جمہوریت میں، اگر کیا تو اس کے معنی ہے کہ آپ کی اپنی جو تحریک ہے، جو آج میسیج، جو پیغام آپ ہندوستان کے مسلم نوجوانوں کو دے رہے ہیں یا برادران وطن کو دے رہے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں، تو اس ضمن میں آپ کیوں نہیں لیڈ کرتے سر؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے جوان قیادت چاہیے. میں تو خود اب جوان نہیں ہوں، اس لیے میں خود قیادت نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھی جوان قیادت سنجیدہ جو اپنے بڑوں سے مشورہ کرے. اجتماعی قیادت ہاں، ہو سکتی اجتماعی ہے. قیادت تو ایک شورائی قیادت. شورائی، ہاں. ایک پارٹی نظام جو ہے وہ مسلمانوں کو کہ اس نئے کو پار لگا سکتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی پارٹی، مسلمانوں کی پارٹی، مظلوموں کی پارٹی، کمزوروں کی پارٹی، جو لوگ ڈاؤن ٹراڈن ہیں ان کی پارٹی. سب مل پارٹیاں بنا لی. ہاں؟ انہوں نے تو اپنی پارٹیاں بنا لی. انہوں نے بنائی، ہم نے نہیں بنائی. آپ کے پاس فگر کہاں ہے، نمبرز کہاں ہیں؟ نمبر بہت ہے ہمارے پاس. سب سے بڑی متحدہ طاقت اس ملک میں اگر ہے، سچائی ہے کہ مسلمان. لیکن دوسری بڑی نہیں، الگ بات ہے کہ ابھی تک ان کی قیادت اس میدان میں اتری نہیں. ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ جن کو ہندو کہا جاتا ہے ان میں کتنے حصے بکھرے ہیں. ان کی تعداد جو اصل برہمن ہے وہ صرف 3.5% ہے، اور ویش اور کھتری ملا کر صرف 14-15% بنتے ہیں. 85% وہ لوگ ہیں جو اصل ہندو نہیں ہیں. ہاں، لیکن وہ تو اپنے کمبینیشن بنا لیتے ہیں نا. جب یعنی یہ صلاحیت اللہ نے صرف انہی کو دی، ہمیں نہیں دی. یعنی ہم کیا یہ مان کے چلتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں نے 1000 سال جو یہاں حکومت کی تو بس باہر والوں نے کر لی، ہمارے اندر دماغ نہیں تھا، ہم یہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکے. دلتوں نے کر لی، ہریجنوں نے کر لی، سب نے یہ صلاحیت حاصل کر لی، سوائے اس امت کے یہ نہیں حاصل کر سکے. ایک بات یہ بتائیے، فگر نہیں ہے نا آپ کے پاس. بہت بڑا فگر، سب سے پارلیمانی سیٹوں میں آپ سب سے بڑا فگر ہمارے پاس ہے. لیکن ہمارا یہ کہنا نہیں کہ صرف مسلم قیادت نہیں مطلب یہ کہ چناوی سیاست میں مسلم غلبہ نہیں حاصل کیا. جس طرح وہ قیادت کرتے ہیں تو آپ سب کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، سب کے ساتھ ملتے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ سب کو لیں جو بھی مظلوم ہے؟ آج جس سیاست کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو پیسے کی سیاست ہے. وہ سیاست جو ہے وہ تو کسی سیاست کے خلاف اٹھنا ہے. یہ پیسے کی سیاست، دھوکے کی سیاست، بدماشی کی سیاست، بدعنوانی کی سیاست، لڑاؤ کی سیاست کسی کا چل رہی ہے. چل رہی کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو کوئی انقلاب کبھی دنیا میں نہیں آ سکتا. ایک بات یہ مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ پولیٹیکل انفلوئنس چاہیے، پولیٹیکل نمائندگی چاہیے یا پولیٹیکل پاور چاہیے؟ پاور چاہیے. پہلی چیز کیا چاہیے؟ پاور چاہیے.
تو وہ آئے گا انفلوئنس کیوں نہیں چاہیے؟ جس طرح ان کے پاس کانگریس کے پاس طاقت کہاں سے اپنے آپ آئے گا، ہمیشہ وہ آپ کے سہارے آپ کے سہارے وہ جیتتی رہی، کیونکہ آپ کے پاس دوسرا کوئی سہارا جب آپ نے سہارا چھوڑ دیا تو وہ ہارتی چلی گئی، ٹوٹتی چلی گئی۔ آپ تو پھر بھی ہارے ہی رہے، سوال یہ ہوئی ہم ہارتے اس لیے کہ ہماری قیادت ناکام چھوڑ نہیں، کر آپ نے جس قیادت کو مانا وہ اس قابل تھی کہ خبر میں ہوتی تو اور آپ چراغ جلاتے کسی تاپ میں، آپ نے یہ سمجھ لیا، بھول سے سمجھ لیا کہ یہ بیمار اور مری ہوئی قیادت ہے آپ کی قیادت، یہیں سے دھوکہ ہوتا ہے۔ ڈیفینیشن میں جو ہے صرف سیاست ہی ہے جو ہماری، یہ کون کہتا ہے صرف سیاست؟ میں بار بار تو وضاحت کر رہا ہوں، ہمارے یہاں ضرورت ہے ماڈرنائزیشن کی، ایجوکیشن کی ماڈرنائزیشن کی، جس کی ضرورت مدرسے میں بھی ہے، اسکول میں بھی ہے اور انسٹیٹیوشنس میں بھی ہے، تعلیم میں بھی تبدیلی، دینی تعلیم کے ساتھ اصلی تعلیم کی، تعلیم میں بھی بہت سی ترمیمات کی ضرورت ہے، تمدن کی اصلاح کی ضرورت ہے، معاشرتی مسائل ہیں۔ آپ کے بمبئی میں ایک ایک شادی میں سینکڑوں کروڑ خرچ کیے جاتے ہیں، وہ مسلمان کرتا ہے جو جمعے کے خطبے میں سر ہلاتا رہتا ہے اور حج کر کے آتا ہے، یہ سب کیا تماشے ہیں؟ کیوں نہیں اصلاح ہو رہی؟ پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے شادی کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ مجھے ایک بات یہ جاننا ہے آپ سے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کانگریس نے جو ہے وہ مسلمانوں کا استحصال کیا ہے آزادی کے بعد سے، اگر کانگریس جو ہے وہ آزادی کے بعد سے مسلمانوں کو ووٹنگ ٹیکس اپنے کسی سیاسی مقصد کے تحت، تو وہ کیا کر لیتے ہیں؟ کیا کر لیتے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کہ کا ووٹ بند ہو جاتا، مسلمانوں کو، ان کا ووٹ بینک ختم ہو جاتا ہے، کر کیا لیتے ہیں؟ وہ تو ہماری وجہ سے جیتے رہے، اگر مسلمانوں کو جو ہے وہ ووٹ دینے کی جو ہے وہ حق ہی نہیں دیتی، کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ اسی دن مر جاتے ہیں۔ آج بھی جو ان کی موت ہے، جو سکرات کا عالم ان پر طاری ہے، وہ اسی لیے کہ مسلمان ان سے الگ ہوا ہے، یا انہوں نے سیاسی طور پر مستقل منافقت کی ہے، بالکل۔ مطلب مسلمانوں کو کیب جو ہے پاس ہو جاتا ہے راجیہ سبھا میں، تو اس پہ جو ہے مسلمانوں کو قبول کرنا چاہیے کہ اس کو نکالنا چاہیے؟ کیسے قبول کر لیں یہ نہیں پیدا گے؟ ہوتا، کیسے قبول کر لیں گے؟ اس کو قبول کسی حالت میں نہیں کرنا، مرتے دم تک نہیں کرنا۔ تو اس کی صورت کیا ہوگی اس کو نکالنے کی؟ اس کو نکارنے کی جو صورتیں ہوتی ہیں جمہوریت میں، مظاہروں کی جو صورت ہوتی ہے، احتجاج کی جو صورتیں ہوتی ہیں، قانون کے لیے آپ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ سب ٹھیک ہے، 3 طلاق میں تو ہم ناکام ہو گئے یہاں پر، ٹھیک ہے، جہاں جہاں ناکام ہوئے وہاں ناکامی اپنی رکھیے، کیوں ناکام ہوئے اس کے بھی اسباب ہیں۔ میں نے پہلے دن کہا تھا، ایک سال پہلے میں نے کہا کہ صاحب شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ 3 طلاق ایک وقت میں دی جائے تو ایک مانو، جب شریعت یہ اجازت دے رہی ہے تو تم کون ہوتے ہو کہ صاحب ہم مسلک کو لے کے چلیں گے؟ یہ اگر بات مان لیتے، جس وقت میں نے تجویز رکھی تھی، میں ممبر تھا اور میں نے یہ بات کہی تھی، اس کو مان لیتے تو نہ آپ سپریم کورٹ میں بازی ہارتے، نہ پارلیمنٹ میں آپ پر بل مسلط کیا جاتا۔ اسی طرح مسجد مندر کے مسئلے میں جو تجویز ہم لوگوں نے رکھی تھی، تمام مساجد کے تحفظ کی بات کیجئے، جو مسجدیں ویران پڑی ہیں دلی میں ان کو واپس لیجئے اور جہاں جہاں ہیں ان کو آباد کیجئے، اس مسجد کو شفٹ کیجئے، اور حضرت عمر کا حوالہ میں نے بار بار دیا۔ یہ شریعت کے دائرے میں ایک چیز ہے، آپ شریعت کے دائرے میں اپنے مسئلے کو حل کیوں نہیں کرتے؟ کیوں مرتے ہو جا کر وہیں اس عدالت کے سامنے جو خلاف فیصلہ کر دیتے؟ وہ تو شریعت کے دائرے میں آتا ہی نہیں آتا، وہ شریعت تو مسجد تک، اس لیے یہاں آپ کو سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا، مجبوری آپ۔ میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ چلیے ایک کے بعد ایک مسلمانوں کو جو ہے تماشے پڑ رہے ہیں، کامن سول کوڈ کے بارے میں کیا تیاری کرنا چاہیے؟ اسی طرح کی تیاری کہ بہت مضبوط متحدہ محاذ ہو پوری قوت کے ساتھ، سے مسلمانی یونیفارم سول کوڈ کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی چوٹ جینیوں پر پڑے گی، بدھسٹوں پر پڑے گی، اس کی عیسائیوں پر پڑے گی، یہودیوں پر پڑے گی، سکھوں پر پڑے گی، سب کو جوڑیے، صرف اپنا کیس مت بنائیے، جو کیس سب سے متعلق ہے وہ آپ صرف اپنے اوپر کیوں اوڑھ لیتے ہیں کہ صاحب مسلمان، یہ کیس تو سب سے متعلق ہے، سب کا اپنا سول کوڈ ہے، تو سب کے سول کوڈ کو ملحوظ رکھنا ہے۔ کامل سول کوڈ اس ملک میں نہیں چل سکتا ہے۔ مولانا NRC اور کے موضوع پر نہیں، NRC کا جہاں تک تعلق ہے اس میں صرف یہ ہے کہ شہریت سب کی طے ہونی چاہیے، اور کوئی بھی باہر کا آدمی یہاں کا شہری خود سے نہیں بن جائے گا، اس کا جو پروسیس، یہ تو ہم آپ چاہ رہے ہیں، وہ جو مسلط کر رہے ہیں، وہ جو مسلط کر رہے ہیں، وہ جو CAB والا حصہ ہے جس میں مستثنیٰ کیا ہے مسلمانوں، یہ ہے سب سے بڑی مجرمانہ بات جس کا جواز ہے۔ نہ مودی صاحب کے بیانات کی روشنی میں جواز ہے، نہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، نہ دستور کی بنیاد پر، وہ غلط ہو رہا ہے۔
لیکن جہاں تک NRC کا تعلق ہے اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ آپ شہریت کے جتنے بھی امکانات ہوتے ہیں، کوئی شخص یہاں رہ رہا ہے، اس کے باپ دادا رہ رہے ہیں، کاغذات نہیں بنوا سکا تو اب کاغذات بنوانے میں اس کی پوری مدد کیجیے. آپ اس کو اٹھا کر نہ دریا میں پھینکیں گے نہ اس کو شمشان گھاٹ لے جائیں گے، اور یہیں رہے گا، عزت سے رہے گا. اس کا ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے انسانی بنیادوں پر اور قانونی بنیادوں پر. اس میں بھی لڑائی لڑنی چاہیے، مضبوط لڑائی لڑنی چاہیے. لیکن اگر آخر میں حکومت نے ہندو بنگلہ دیشیوں کو شہریت دے دی اور مسلم بنگلہ دیشیوں کو شہریت نہیں دی تو کس قسم کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں؟ منظر یہ ہے کہ لڑائی ہونی چاہیے، قانونی لڑائی مضبوطی کے ساتھ لڑی جائے، مسلسل لڑی جائے. جس کی بھی اجازت جمہوریت میں ہے، سیکولرزم میں ہے، اس تمام وسائل اور ذرائع کو اختیار لیکن سرکار تو کنسنٹریشن کیمپ تیار کر رہی ہے. کیمپ میں جائیے نہیں آپ. نہیں وہ تو آپ کو زبردستی پوچھ رہے ہیں. زبردستی کرے، زبردستی کا مقابلہ کیجیے. زبردستی کیسے ہو سکتی ہے جمہوریت؟ ہے نا، ہو رہی ہے، ہو رہی ہے تو اس کا مقابلہ کیجیے. مقابلہ کیا ہے؟ لوگ برسوں سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں وہاں. اوہ، برسوں میں سے جیلے میں کیوں سڑ رہے ہیں؟ پھر وہی ساری کہانی شروع ہو جائے گی آپ کی. اسی قیادت میں تو سڑوایا سب کو. اس قیادت سے اس کا کیا ارے سب اسی سے تعلق ہے. جب آپ سیاسی طور پر سامنے نہیں ہوں گے اور آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی اور آپ مزدور بنے رہیں گے، ماتحت بنے رہیں گے، جوتوں میں رہیں گے تو یہ حشر تو ہونا ہی ہے. نہیں تو وہاں تو پہلے دن سے کیوں کھبچیاں پکڑی؟ پہلے دن سے کیوں سہارے تلاش کی؟ چلیے وہ غلطی ہوئی، لیکن اب تو سیاسی طور پر مقتدر ہونا چاہیے. اب ہونا چاہیے، نئے سرے سے محنت چاہیے. اس کے بغیر ہمارے مسائل نہیں حل ہو. کوئی سوال. اچھا ایک سوال آپ کے آنے سے پہلے جو ہماری بحث ہو رہی تھی کہ جو مسائل ہوتے ہیں جیسا کیب کا مسئلہ ہو یا کامن سول کوڈ کا مسئلہ ہو یا 3 طلاق کا مسئلہ ہو، اس پر جو ہے وہ اویسی بولتے ہیں، لیکن ہمارے پاس پارلیمنٹ میں نمبر نہیں ہوتے اور وہ نمبر جو ہے وہ دنیا پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں. پارلیمنٹ میں جو ہے وہ بولنا اہم ہے کہ نمبر اہم ہے؟ یہ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں کسی ایک آدمی کے بولنے سے آواز ضرور اٹھ جاتی ہے. اتنا کام اویسی صاحب کرتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں، لیکن اس سے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. ایک طاقت چاہیے، جس طاقت کا وزن. اویسی کی جو آواز ہے وہ نقار خانے میں جوتی کی آواز، اس کی حیثیت نہیں ہے. نہیں یہ مانتے ہیں مطلب آواز جو وہ لگاتے ہیں اچھی لگاتے ہیں، قانون کی بنیاد پر وہ بات کرتے ہیں، ان کی بات مضبوط ہوتی ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو بات کرتے ہیں وہ اچھی بات کرتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہوتا نا ان کی بات کا. وہ اسی لیے نہیں ہوتا کہ آپ کی جو آپ کے لیے اسٹینڈ لیجیے. آپ یہ بولیے کہ اویسی غلط ہے یا غلط نہیں، وہ پارلیمنٹ میں صحیح ہے. باہر میرا ان سے یہ کہنا، میں 2 مرتبہ کہہ چکا ہوں، پورے ملک کی قیادت کیجیے، اس طرح کہ سب کو جوڑیے، سب کے ساتھ جڑیے. یہ میرا مطالبہ ہے ایسے لوگوں سے کہ جن کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے، وہ قانون کی بھی مہارت رکھتے ہیں، بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس کا استعمال صرف ان کی پارٹی کے لیے ہو یا چند لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس کا اجتماعی مفاد ہو. تو بہرحال ہم لوگ یہاں اس وقت ساتھ جوڑ کر بیٹھے ہیں اور یہ حال پورے ملک میں یہی صورت حال ہے. کم و بیش صرف ہم ہی نہیں بلکہ برادران وطن جو کہ انصاف اور عدل میں یقین رکھتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں. لیکن چونکہ ایک نفسیات، یہ بھیڑ کی نفسیات جو ہوتی ہے، یا کہ ابھی تو میرا نمبر نہیں آیا، میں اس میں کیا کروں، میں اس میں مصروف ہوں، اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں. ایک بات تو کھل کر کے وہاں سامنے آ گئی جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اٹھیں اور برادران وطن کو ساتھ میں لے کر، لائک مائنڈیڈ لوگوں کو ساتھ میں لے کر وہ سیاسی طور پر بھی آگے بڑھیں اور مقتدر ہوں، اقتدار میں پہنچیں. واضح تقسیم ظالم و مظلوم کی ہونی چاہیے. اس میں بنیاد صرف نہ مذہب ہو، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی قبیلہ وغیرہ. ایک طرف ظالم طبقہ ہے، بہت سے مظالم ہیں، ایک طرف مظلوم ہے، اور اس ملک میں مظلوم ہی زیادہ ہے. 85% سے زیادہ مظلوم ہے. بہت تھوڑا سا طبقہ ہے جس نے ہاتھ میں دولت بھی اپنے رکھی ہے اور اقتدار بھی سمیٹ رکھا ہے. تو ضرورت ہے کہ اس میں شعور پیدا کیا جائے، تمام طبقات میں شعور پیدا کیا کر کے ان کو سامنے لائے. اچھا، کہیں سے تو کوئی ایک لمبے سفر کے لیے پہلا قدم اٹھانا لازم ہوتا ہے. تو اس کی شروعات آپ نے ایک مرتبہ کوشش کی، قابل قدر کوشش کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ پتہ نہیں کیسے کیا حالات ہوئے. آپ نے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے طور پر کہ آپ آگے بڑھتے تو کوئی آپ کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. جو لوگ اختلاف کر رہے تھے ان کو چھوڑ دیتے آپ. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے نا، تو کیوں نہ اثر نو اس کا آغاز آپ کریں. نہیں مطلب دیکھیے وہ پلیٹ فارم تو آج بھی ایسا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. کوئی بھی اس طرح ایکتا منچ ہو یا کوئی نام رکھ لیجئے، سب کو جمع کیجیے.
जिस तरह हमारे साथ छोटी छोटी हिंदू पार्टियां आई, मुस्लिम पार्टियां आई, एक अच्छा महाज बना था। लेकिन अफसोस ये है कि वो हमारी रिवायती क़यादत ने साथ नहीं दिया कि हमारे जो देवता नाराज़ हो जाएंगे, हमारी देवियां छुट जाएंगी, वो उन्हीं के साथ जुटे रहे, लगे रहे। ये जो बीमार क़यादत है, इसीलिए मेरे अंदर शिद्दत पैदा हुई उनके ख़िलाफ़ कि अब उनको बर्खास्त करना चाहिए। बहुत सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये काबिल एतराज़ भी ये बात है, आपका ज़ाती इख्तलाफ भी हो सकता है और मुल्क मिल्लत के हक़ में भी आपका इख्तलाफ हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि आप जैसी शख्स, नागैर रोज़गार शख्सियत, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, अल्लाह ने जिन सलाहियतों से आपको नवाजा, तो ये ये क्या बात है मौलाना। मैं बराह रास्त आपसे मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा इस मौजू पर कि लोग आपका साथ अगर कुछ लोगों ने नहीं दिया या आपके हाँ में हाँ या हिमायत नहीं की, तो उसके माने कि आपका सफ़र रुक जाएगा। नहीं यार, ये नहीं, सफ़र रुका होता तो मैं बात क्यों करता। चाहिए था। अब मुझे ये कहना है, बहुत से मैंने देखा कि बहुत से वो अफराद थे कि जो ये चाहते थे, लेकिन वही एक रिवायती क़यादत एक अरसे तक चलती है, जब वो बिल्कुल नाकाम हो जाती है तो उसके बाद फिर लोग मुतबादल के बारे में संजीदा होकर सोचना शुरू करते हैं। जब ये एक सांस में जब आपने अब इस वक्त देखिए, अब इस वक्त कौन सी क़यादत, फैसला बोर्ड की जो क़यादत है, जाहिर है कि वो तो सिर्फ फैसला की हद तक है। ठीक है, तलाक निकाह वगैरह के मसाइल, ये मसला उन पर थोप दिया गया और आया, उस पर उन्होंने जो भी करना था नहीं, किया। वो मसलन उस दायरे में वो शिकस्त खा चुके हैं, यानी वो कामयाब नहीं हुए। अब उसके बाद जमीयतुल उलमा एक बड़ी क़यादत है जिसमें उलमा हैं, बड़ी तादाद में मदारिस के लोग हैं, अब वो है जमीयतुल उलमा की जो इस वक्त की सूरत हाल है। मैं देख रहा हूँ कि उनकी सफ़ों में भी बड़ी बेचैनी है और वो ये महसूस कर रहे हैं कि गोया कि ये क़यादत अब किसी नई क़यादत में मुदगम होना चाहते हैं, यानी उनको कांग्रेस का सहारा नहीं मिल रहा है तो दूसरा सहारा चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है लोगों को। तो ये भी नुकसानदेह है। अब अगर वो नहीं और फैसला बोर्ड नहीं तो फिर कौन बताइए, कोई है? नहीं, तो अगर मुझे पार्लियामेंट की एक सीट चाहिए, अगर मुझे मेंबरी चाहिए, MLA MP बनना है, तो उससे तो कौम का मफाद मजरूह होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर कोई किसी भी कहीं से भी ताल्लुक हो, एक मिली जामे क़यादत होनी चाहिए। ज़माना में मुस्लिम मजलिस मुशावरत थी, बड़ी क़ुव्वत के साथ उठी, लेकिन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गई। मिली कौंसिल उठी, बहुत क़ुव्वत के साथ उठी, लेकिन नहीं चल सकी। मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह जब तक हयात रहे, उन्होंने माशाअल्लाह उसकी क़यादत की, लेकिन उनके इंतकाल के बाद फिर वो क़यादत भी तकरीबन बुझ सी गई। अब मिली क़यादत मुझे बताइए कौन सी है? मैं तो खुद आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने तो नहीं, यानी फैसला बोर्ड नहीं, मिली क़यादत नहीं, मैं बता रहा हूँ, फैसला बोर्ड मिली क़यादत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ फैसला के दायरे में रहना चाहती है। अब सिर्फ ले दे के जमीयतुल उलमा, जिसके 2 टुकड़े, उससे पहले कई टुकड़े हो चुके थे, अब 2 हो चुके हैं, और ये दोनों टुकड़े जो है उसमें एक मोहन भागवत के पास जा रहा है और एक अमित शाह के पास जा रहा है। ये दोनों बेचारे फिर से अपने लिए तलाश कर रहे हैं सहारों को। अब उसके बाद मिल्लत कहाँ जाए, ये मुझे बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से, कोई है? तो आप बोर्ड तक क्यों महदूद रहते हैं मौलाना? छोड़ दीजिए उनको अपने हाथ पर, उनको अपना काम करने दीजिए। क़यादत की ज़रूरत है ना, क़यादत के लिए ये बात लोगों तक पहुँचेगी कैसे कि अब तुम तैयारी करो भाई, अब तैयारी करो। और जो बड़े इदारे हैं यहाँ पर, जैसे मैंने नाम लिया इस वक्त अलीगढ़ का, देवबंद और नदिया का और सलफिया का, मैंने 4 इदारों का नाम लिया जिसमें पूरे मुल्क की नुमाइंदगी है। वहाँ पर कुछ संजीदा अच्छे पढ़े लिखे नौजवान सर जोड़ कर बैठे, जो फारिग हो चुके हैं वहाँ से और तजुर्बा भी अच्छा रखते हैं और सलाहियत रखते हैं बात करने की भी, और मुल्क के मसाइल। ये मैसेज तो आपका जा रहा है, ये मिल के अगर बैठेंगे और ये खुद से सोचेंगे कि अब हम एक क़यादत सामने लाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी अलामत होगी, खुश आइंद होगा। बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन थोड़ा सा इख्तलाफ है, वो इन मानों में कि आप भी इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरे लोग आएँ। मैं तो ये कहूँगा, बल्कि 10 बस्ता आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि बांध कमर क्या डरता है, फिर देव खुदा क्या करता है। मौलाना आप आगे बढ़िए, लाइक माइंडेड लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा। आज ये ज़रूरत आवाम भी समझदार हो गई, जवान जुड़ जाएं तो भाई मैं उनके सर पे साफा बांध दूंगा कि भाई चलो गुज़िश्ता दिनों में इसी शहर में मेरा एक सवाल है कि आपको लगता है कि मुसलमानों को क़यादत से मुसलमान ही करेंगे? नहीं, उसे कोई गैर मुस्लिम नहीं कर सकते। नहीं, अच्छा सवाल है, सवाल आपका बड़ा अच्छा सवाल है।
ملت اسلامیہ کا جہاں تک تعلق ہے اس کی قیادت وہی کر سکتا ہے جو ملت اسلامیہ کے ریسورسز سے، اس کے بنیادی ماخذ سے، قرآن سے، حدیث سے، سیرت رسول سے، قانون اسلامی سے بھرپور واقفیت رکھتا ہو، ورنہ وہ ملت کی قیادت نہیں ہوگی، ایک بھیڑ و ریوڑ کی قیادت ہوگی جیسے کر رہی ہیں آپ کی پارٹیاں۔ تو مسئلہ ملت کا ہے یہاں پر۔ ظاہر ہے کہ ملت کی قیادت وہی کر سکتا ہے جو اس ملت کے ریسورسز کا زبردست ماہر و ترجمان، ایکسپرٹیز چاہیے، وہ چاہیے، ایک اسپیشلسٹ انسان چاہیے، بلکہ ایک جماعت چاہیے۔ اب اس کے بعد جتنے بھی کمزور طبقات کے لوگ ہیں ان سب کو ساتھ لینا چاہیے پورے عزت کے ساتھ، یعنی وہ یہ نہ محسوس کریں کہ وہ نمبر 2 کے ہیں، وہ بھی اسی شورائی نظام میں نمبر 1 کے لوگ ہیں، ان کو بھی پوری عزت دی جائے، اور اس کے بعد ایک قافلہ نیا تیار کیا جائے، کیونکہ ملک کا جو نیا سیناریو سامنے آتا چلا جا رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے، وہ صحیح رخ پہ نہیں، اور قیادت ختم ہو رہی ہے ہماری، تو ہم دیکھ رہے ہیں قیادت ہماری ختم ہو رہی ہے، اور ادھر یہ صورتحال ہو رہی ہے۔ اب سوائے ماتم کے اور رونے کے اور شکوے اور شکایت کے کیا رہ جائے گا؟ تو کیا شکووں سے کوئی قوم جی سکتی ہے؟ نہیں، تو وہی اسی لیے تو میں کہنا چاہیے کہ بڑا خفیف سا اشارہ کر رہا ہوں، بھلی کر نہیں کہہ سکتا کہ آپ بھی شاکی کیوں ہیں؟ نہیں، میں شاکی نہیں ہوں، میں داعی ہوں، میں داعی ہوں۔ وہ ایک طرف وہ حلقہ ہے کہ جو دوسرے کو قیادت سونپ بھی نہیں رہا ہے اور خود کر بھی نہیں رہا ہے۔ میں نے کیا اور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن چاہتا ہوں چھوڑ دیں، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک جوانوں کی قیادت اٹھے، وہ یعنی وہ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں ہماری قیادت یہ کر رہی ہے، ہمارے کوئی بیچارے یہ بولتے رہتے ہیں، میں کہتا ہوں اب یہ بولنا بند کر دو، اب تم خود آگے بڑھ کے سنبھالو۔ اور میرا خیال ہے کہ اچھی خاصی گفتگو رہی حالات میں۔ اب اگر ایک چیز ہے کہ ابھی پارلیمنٹ میں جو آج فیصلہ ہونا ہے عداد کی بنیاد پر، اب آج پارلیمنٹ میں جو بحث چل رہی ہے اس میں ہم لوگوں کو صاف طور پر یہ کہہ دینا چاہیے کہ بی جے پی کے علاوہ جتنی پارٹیز ہیں ان سب کو جم کر مخالفت کرنی چاہیے۔ جو بھی چوری چھپے موافقت کرے گا یا وہاں سے نکل جائے گا یا ادھر ادھر کی بات کرے گا، اس کے ساتھ پھر آپ کا رویہ وہی ہونا چاہیے جو بی جے پی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بالکل مسلمانوں کی طرف سے بیان ہونا چاہیے کہ واضح طاقتور موقف اختیار کرنا پڑے گا، یہاں کا دستور ختم نہیں ہونے دینا ہے، اور جس کے جو حقوق ہیں وہ سب کو ملنا ہے، اور مذہب کو بیچ میں لا کر تقسیم نہیں ہونے دی جائے۔ مسجد میں امن بھی آج نہیں ہے۔